बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे बदनसीब बाप की कहानी सुनाऊंगी जो बेटियों को रहमत नहीं बल्कि जहमत समझने लगा था। क्या वजह थी? ये बाप अपनी बेटियों को बोझ क्यों समझता था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक आदमी जिसका नाम सदीक था। सदीक अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। सदीक की बड़ी बेटी का नाम समीना और छोटी का नाम बुशरा था। दोनों बहनें बहुत खूबसूरत थीं और दोनों बहनें खुश मिजाज भी थीं। समीना और बुशरा जिससे भी पहली दफ़ा मिलती थीं उसको अपना बना लेती थी और मिलने वाला इंसान ये सोचता रह जाता था कि मैं तो इनसे आज ही मिला हूँ, तो ये तो मुझसे ऐसे बात कर रही हैं जैसे बड़े सालों से मुझे जानती हैं। और कोई भी समीना और बुशरा की तारीफ़ किए बिना ना रहता था। लेकिन समीना और बुशरा अंदर से बहुत दुखी थी क्योंकि वो अपने बाप के प्यार से महरूम थीं। ऐसा नहीं था कि समीना और बुशरा अपने अब्बू को तंग करती थीं, बल्कि सदीक अपनी बेटियों से नफ़रत करता था। वो नहीं चाहता था कि उसके घर में बेटी पैदा हो। और दूसरा, जब सदीक की छोटी बेटी बुशरा पैदा हुई थी तो उसकी बीवी इस दुनिया से चल बसी थी और वो अपनी बेटी बुशरा को मनहूस कहता था और उसे कहता था कि तुम मेरे सामने ना आया करो, तुमको देखता हूँ तो दिल करता है कि तुम्हारा गला दबा दूँ, क्योंकि तुम्हारे होते ही मेरी बीवी इस दुनिया से चल बसी थी। तुम मनहूस हो। तो बुशरा बहुत रोती थी और इसी वजह से बुशरा अपने अब्बू के सामने कम ही आती थी। और समीना को भी सदीक कोई अच्छा ना समझता था। वो समीना को कहता था कि जब तुम पैदा हुई थी तो मेरी अच्छी भली नौकरी चली गई थी, तुम्हारी वजह से आज तक मुझे दोबारा कभी नौकरी नहीं मिली। इसी वजह से मुझे कभी कहीं तो कभी कहीं काम ढूंढने जाना पड़ता है। तुम दोनों मनहूस हो। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने औलाद के लिए दुआ की थी। अगर मुझे पता होता कि मेरे नसीब में तुम जैसी बेटियां लिखी हैं तो मैं हरगिज़ दुआ ना करता। तुम दोनों तो मेरे लिए बोझ हो और दोनों मुसीबतों को लेकर ही पैदा हुई हो। कितना खुश था मैं जब तुम होने वाली थी। मैं हर वक्त यही सोचता रहता था कि मेरे घर बेटा पैदा होगा। बेटा पैदा होने का मतलब समझती हो तुम? बेटा बाप का बाजू बनता है। जब बाप बूढ़ा हो जाता है, उससे काम नहीं होता, तो बेटा उसे कमाकर लाकर देता है और बेटा खूब हिदमत करता है। लेकिन पैदा हो गई तुम और मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। और दूसरा, तुम्हारे पैदा होते ही जो मेरी नौकरी चली गई वो एक मुसीबत। तुम दोनों मेरे लिए किसी परेशानी से कम नहीं हो। अब तुम दोनों को पहले मैं ब्याहने के लिए ढेर सारे पैसों का बंदोबस्त करूं, और होना क्या है, तुम दोनों पर पैसे भी लगेंगे और तुम दोनों ब्याह कर अपने घरों में चली जाओगी। तो मेरा क्या? क्या मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही धक्के खाता रहूं? क्या मेरा कोई हक नहीं कि मैं बुढ़ापे में भी आराम कर सकूं? अगर बेटा होता तो वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनता और उसकी बीवी मुझे खाना पका कर देती। समीना अपने अब्बू की ये बातें सुनकर रो रही थी। तो सदीक बोला, अब रोना किस बात का है, दफ़ा हो जाओ इधर से। आगे कम मनहूसियत फैलाई है जो और फैला रही हो। जाओ मेरे कमरे से। तुम दोनों को देखकर मेरा सर दर्द से फटने लगता है। जाओ यहाँ से। तो समीना रोती हुई सहन में आ गई थी जहाँ बुशरा बैठी रो रही थी। उसने समीना को गले से लगा लिया था और कहने लगी, समीना, हमारी जान इन तानों से तब ही छूटेगी जब हमारी शादी होगी। और साथ ही बुशरा कहने लगी, समीना, अब्बू भला लड़कियों से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? अगर तुम्हारे पैदा होने पर अब्बू की नौकरी चली गई
اور میرے پیدا ہونے پر امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں تو کیا ہم دونوں منحوس ہو گئی ہیں؟ یہ سب تو قدرت کا نظام ہے جو اس اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے جس کو چاہے اسے دیتا ہے اور اس سے چھین بھی لیتا ہے۔ ان سب چیزوں پر ہمارا کوئی زور نہیں ہے۔ ابو کیوں نہیں سمینہ اس بات کو سمجھتے؟ تو سمینہ خاموش ہی رہی۔ صدیق اپنی بیٹیوں کو ہر دوسرے دن ڈانٹتا تھا اور اس کی بیٹیاں خاموشی سے صدیق کی باتیں سنتی رہتی تھیں۔ حالانکہ صدیق جو کما کر لاتا تھا سمینہ اس میں سے پیسے بچا کر اپنے اور بشریٰ کے جہیز کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بھی لے آتی تھی، اور یہ سب بشریٰ اور سمینہ کے صرف ایک ٹائم کھانا کھانے کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ سمینہ اور بشریٰ نے سوچا تھا کہ ابو کو کبھی کام ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا تو ہم بھی جوان ہیں اور ابو کو ہمارا جہیز بنانے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے ہم ایک وقت کی روٹی کھایا کریں گے اور ابو کو 2 وقت کی ہی روٹی دیا کریں گے، کیونکہ ابو اتنی گرمی میں ہمارے لیے کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ اس طرح راشن بھی زیادہ دن چلے گا اور جہیز کی چیزیں بھی بنتی جائیں گی۔ سمینہ اور بشریٰ دونوں اپنے والد سے بہت پیار کرتی تھیں۔ جس دن صدیق ان سے خوش ہو کر بات کرتا تھا وہ دن سمینہ اور بشریٰ کے لیے عید کے دن سے کم نہ ہوتا تھا۔ صدیق نے تو اپنی بیٹیوں کو کبھی یہ تک نہ پوچھا تھا کہ تم دونوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، بس صدیق کو ہر لحاظ سے اپنی بیٹیاں بری لگتی تھیں۔ ایک دن صدیق کام پر گیا لیکن اسے کہیں کام نہ ملا تھا۔ گرمی شدت کی تھی، اس لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے چھاؤں میں بیٹھ گیا تھا کہ اچانک سے اسے اپنا ایک دوست ملا جس کا نام اکبر تھا۔ اکبر اور صدیق دونوں اکٹھے ہی کام کرتے تھے، لیکن اکبر کے تو آج ٹھاٹھ ہی الگ تھے۔ اکبر صدیق سے 10 سال بعد ملا تھا۔ پہلے تو صدیق نے اکبر کو پہچانا ہی نہیں، لیکن جب اس نے بتایا کہ میں اور تم اکٹھے کام کرتے رہے ہیں تو اسے یاد آ گیا، اور پھر اکبر نے پوچھا صدیق یہ تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ تو صدیق بولا ارے بھائی کیا بتاؤں، بیٹیاں جو پیدا ہو گئی ہیں، جب سے دونوں پیدا ہوئی ہیں میرا گھر برباد ہو گیا ہے۔ بڑی کے پیدا ہوتے ہی میری نوکری چلی گئی اور چھوٹی کے پیدا ہوتے ہی میری بیوی چل بسی۔ اگر آج میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میری یہ حالت نہ ہوتی۔ اور ویسے بھی جن لوگوں کے گھروں میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں وہ لوگ تو تم جیسے خوش نصیب ہوتے ہیں، میرے جیسے بد نصیب نہیں جن کے گھر 2 منحوس بیٹیاں پیدا ہو جائیں۔ دیکھو تمہارے حالات کیسے بدل گئے ہیں۔ تو اکبر بولا ارے میرا کوئی بیٹا نہیں ہے بلکہ 6 بیٹیاں ہیں، اور اللہ کے فضل سے میں اپنی 5 بیٹیوں کی شادیاں بھی کر چکا ہوں، اور تم کو یہ بات کس نے کہی کہ بیٹیاں منحوس ہوتی ہیں؟ وہ اپنے نصیب بھائی خود ساتھ لے کر پیدا ہوتی ہیں، اور تم کیا جانتے نہیں جس گھر میں بیٹی نہ ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت بھی نہیں ہوتی۔ ارے ایسے بیٹوں کا کیا فائدہ جو جوان ہو کر شادی کر کے ماں باپ کو ٹھوکر مار کر گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں تو شادی کر کے بھی ماں باپ کی خدمت کرتی رہتی ہیں۔ بیٹیاں دل کی بہت نازک ہوتی ہیں، اس لیے والدین کا دکھ ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور جانتے ہو اللہ نے ان بیٹیوں کو صبر بھی عطا کیا ہے، اس لیے تو سسرال میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی صبر و شکر کر کے رہتی ہیں۔ ارے میں تو بہت امیر تھا لیکن بیٹیوں کی شادی کر کے غریب ہو گیا ہوں، اور ایک باپ اپنی بیٹیوں کے ہی نصیبوں کا کھاتا ہے۔ جانتے ہو صدیق جو کام بھی تم کو ملتا ہے وہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب کا ہی ملتا ہے۔ اپنی بیٹیوں سے پیار کیا کرو، ایک نہ ایک دن انہوں نے بیاہ کر اپنے گھر چلے ہی جانا ہے، اور ویسے بھی تمہاری نوکری اور تمہاری بیوی کا تمہاری بیٹیوں سے کوئی لنک نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مصلحت تھی جس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا، اور اپنی بیٹیوں سے پیار کرو گے تو اللہ تمہیں بہت دے گا۔ صدیق نے جب اکبر کی یہ باتیں سنی
تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ گھر چلا آیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا، میری بیٹیوں، مجھے معاف کر دو، میں تم دونوں کو منحوس سمجھتا رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم دونوں کے ہی صدقے مجھے رزق مل رہا ہے۔ میری بیٹیوں، مجھے معاف کر دو، میں نے تم دونوں پر بہت ظلم کیا ہے۔ میں اپنی نوکری اور تمہاری ماں کی وجہ تم دونوں کو سمجھتا رہا ہوں۔ ثمینہ اور بشریٰ بہت خوش تھیں کہ ہمارے ابو نے ہمیں گلے سے لگا کر پیار کیا ہے۔ پھر ان دونوں نے اپنے ابو کو معاف کر دیا تھا اور دونوں اپنے ابو کے ساتھ بہت خوش رہنے لگی تھیں۔ پھر صدیق کا کام بھی ٹھیک سے چلنے لگا تھا اور جلد ہی صدیق نے اپنی ایک کریانے کی دکان بھی ڈال لی تھی اور اس نے پھر بڑی بیٹی ثمینہ کی شادی بھی کر دی تھی۔ بہت سے لوگ ایسے ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو اپنی بیٹیوں کو رحمت نہیں بلکہ زحمت اور بوجھ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں اور ان کے گھر میں آنے سے خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہیں، نہ کہ وہ اپنے ساتھ دکھ لے کر آتی ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ بیٹیوں کو زحمت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سمجھ کر پیار کریں۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔